آج کے دن بھی کافی معاملات پر فوکس رہا، حکومت کا بھی، اپوزیشن کا بھی، اور جیسے ہم نے کہا ہمیں بلوچستان سے بھی خبر ملی کہ آل دا وے بلوچستان کی جو ہے اسمبلی وہ بھی چیف جسٹس صاحب کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کرنے والی ہے. یہ کچھ عجب باتیں ہیں جیسے ہمارے پینلسٹ کہہ رہے ہیں. تو عامر آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جو آپ نے وقفے سے پہلے کہا نا کہ کراچی سے کیا دکھائی دے رہا ہے، تو میرا عرض یہ کرنا ہے کہ مجھے مسئلہ انتہائی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جناب گمبھیر ہے، ابر آلود ہے، اور گرج چمک بہت شدید ہونے والی ہے. ابھی تو مطلب ہم نے دیکھا کہ آگے اگر اسی طرح سے چیزیں رہیں تو ہمیں پتہ نہیں کہ کس طرف جائیں. آج میری بڑے دنوں کے بعد جو ہے مشاہد حسین سید صاحب سے بات ہوئی، اور انہوں نے بڑا ایک کمال کا جملہ تھا کہ میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں پیش کروں، پھر ہم بات آگے کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ انتخابات کب کروائیں گے، تو ضیاء الحق صاحب کا ایک جواب ہوتا تھا کہ جناب جب مثبت نتائج آئیں گے. تو پھر مشاہد صاحب کو کہنا یہ تھا کہ غالباً آج بھی یہ سوچ کہیں نہ کہیں پہ کار فرما ہے کہ جب تک مثبت نتائج نہیں آئیں گے تو انتخابات نہیں ہوں گے. اور واقعی ایسی صورتحال ہے کہ جس طرح کے ہیلے بہانے استعمال ہو رہے ہیں، جس طرح کے مطلب ہے کہ میں کہوں گا فلمزی قسم کے ایکسکیوزز بنائے جا رہے ہیں. اچھا سوری عامر، سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں ناظرین کی اور آپ کی، جو کہ سہیل وڑائچ صاحب نے ہمارے شو میں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کی مقبولیت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے. تو چلیے آگے بڑھیں جناب. ہاں، تو قبولیت اور مقبولیت کی ایک الگ بحث ہے جو سہیل وڑائچ کے علاوہ اور بھی کئی ہمارے دوست کہہ رہے ہیں صحافی کہ بھئی قبولیت اور مقبولیت. تو ہم تو کیونکہ مطلب ڈیموکریٹ ہیں، میں اور آپ اور میرے خیال میں بخاری صاحب بھی اور اسما بھی، تو ہم تو کہتے ہیں کہ مقبولیت زیادہ اہم ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہوتے ووٹ کی طاقت ہوتی ہے. تو قبولیت ہمیں نہیں پتا وہ قبول کہاں سے ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. لوگ اشتہاروں میں میٹافر میں بات کرنے لگے. کمال ہے پاکستان میں قبولیت کی بات اتنی بڑی رہی ہے. عامر، پاکستان کی تو تاریخی قبولیت والی ہے. سلیم اور آسمہ بھی اس پر بات کریں گے، سلیم بخاری صاحب. اچھا چلیں جی. اچھا، تو جب میں نے یہ کہا کہ مطلب بڑا ابرآلود ہے اور گمبھیر ہے، تو واقعی چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ جو انپریسیڈنٹڈ ہے ہماری تاریخ میں. کیونکہ جس طرح سے جوڈیشری، پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کی ایک تاریخ رہی ہے جوڈیشری سے کیا ہر ادارے سے کہتے ہیں سینگ پھنسانے کی، اور جوڈیشری کے ساتھ انہوں نے تقسیم بھی کرنے کی کوشش کی. ماضی میں اگر آپ دیکھیں براہ راست حملہ بھی کیا، اسیسینیشن بھی کی، مبینہ طور پہ خرید و فروخت بھی کی. ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں. اب دکھ یہ بات ہوتا ہے کہ جناب ہم تاریخ سے، یا ہمارے جو وہ ہیں سیاستدان جو ہیں وہ کچھ نہیں سیکھتے. وہ وہی سبق لے کے جا رہے ہیں کہ جناب کہ چیف جسٹس کو آپ متنازع کر دیں، سپریم کورٹ کو متنازع کر دیں، ایک نامکمل قومی اسمبلی، نامکمل پارلیمنٹ جو ہے اس کو آپ لے کر آ جائیں سپریم کورٹ کے خلاف. تو یہ چیزیں جو ہیں زمانے میں پنپنے کی نہیں ہوتی. بہت آسان سا سوال ہے کہ جناب 90 روز میں انتخابات ہونے یا نہیں ہونے. ٹھیک ہے نا، مجھے بتائیں جو 4 ڈسینٹنگ ججز ہیں انہوں نے بھی کسی نے کہا کہ نہیں ہونے چاہیے 90 دن میں؟ میں کسی نے نہیں کہا. جو اعتراضات آ رہے ہیں جوڈیشری پہ، سپریم کورٹ پہ، وہ پروسیجر کے ہیں، اور اس کے اندر بھی انہوں نے اس کو بنایا ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے ان کی بدنیتی ہے، جس طرح سے بدنیتی سے انہوں نے پیمرا اس کے لاز بنائے تھے نیب کے، اور بدنیتی سے انہوں نے جوڈیشل کے جو ریفارم کے جو لاز ہیں ان کی اپنی جو معاملات ہیں اس کو وہ مبینہ طور پہ ٹھیک کرنے کے لیے بنائے. تو بدنیتی ہے، غلط ٹائمنگ ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں عدم استحکام ہے اور چیزیں بجائے سلجھنے کے الجھتی جا رہی ہیں. اور اس میں ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ ذمہ داری آتی ہے حکومت پہ. یا تو آپ یہ طے کر لیں کہ جی پاکستان کو ہم نے برباد کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کی سیاسی استحکام نہیں ہوگا، آپ کی معیشت نہیں سنبھلے گی، آپ کو خارجہ تعلقات میں کوئی سنجیدگی سے نہیں لے گا، آپ اس طرح 2-4-6 مہینے اور کھینچ لیں اور اس کے بعد کیا ہوگا، یہ پھر ایک بڑا سوال ہے. لیکن اگر آپ معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اداروں کو بھی یہ فرض ہے، تو پھر سلجھائیں معاملات کو. سلجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے جو آپ نے کہا جی. اب اگر ڈیبیٹ کی ہو رہی قبولیت اور مقبولیت، تو جو لوگ سکہ بند ڈیموکریٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ تو کہیں گے جی مقبولیت. اور پھر ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کو قبول کرنا چاہیے کہ جو مقبول ہے، جس کے پاس ووٹ کی طاقت ہے، اس کو قبول بھی کرنا چاہیے. تو ہماری یہ جب تک یہ ڈائیکوٹمی ہے نسیم زہرا صاحبہ، اور جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی سے یارڈ اسٹک بنائیں گے، اپنی مرضی سے گول پوسٹ چینج کر دیں گے، اس میں تو پھر آپ کا نہ جمہوریت چلے گی، نہ آئین کی بالادستی ہوگی، نہ یہ ملک خاکم بدہن جو ہے وہ آپ کو چلتا نظر آئے گا. جی بخاری صاحب. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو اہم بات عامر بھائی نے بھی کی ہے، آپ نے بھی جس طرف اشارہ کیا ہے، یہ قبولیت اور مقبولیت جو ہے یہ بہت سنجیدہ بحث ہے. اس کو صرف سہیل وڑائچ صاحب کے کوٹ تک نہیں رہنا چاہیے. دیکھیے، قبول جو کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اسما کو بھی پتہ ہے، عامر بھائی کو بھی پتہ ہے.
لیکن ان قبول کرنے والوں کے ساتھ خان صاحب نے جو کر چھوڑی ہے اس کے بعد ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ پھر اس کو قبول کر لیں گے، میرے خیال سے دانش مندی سے انحراف اور انتہائی بیوقوفی کی بات ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو کچھ کہہ دیا گیا ہے وہ کبھی کہا گیا تھا پہلے؟ کبھی کسی نے سٹنگ آرمی چیف کو غدار اور میر جعفر میر صادق کہا تھا؟ تو پھر ان سے تو توقع چھوڑ دیں، اور کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اب رہ گئی بات کہ سارا دار و مدار اب چھوڑ دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ شاید ان کا نیم البدل ہوگی، اور کوشش بھی ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے۔ جس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں، جس طرح کے ضمانتوں کے جمعہ بازار لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بے پناہ بات ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر توقع کے لیے فوکس شفٹ ہو کے دوسری طرف آ گیا ہے تو حکومت بھی اتنی ہی ڈیفینسو بھی ہے، اور وہ بھی حربے ڈھونڈ رہی ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت الیکشن اگر ہوتے ہیں تو خان صاحب جیت جائیں گے، خان صاحب جیت جائیں گے تو وہ سب جیل جائیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ بار بار للکار کے اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، تو پھر یہ کون سا حربہ استعمال نہیں کریں گے کہ خان صاحب کے ہاتھ حکومت نہ لگے؟ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 2-3-4 لیڈروں نے کہا کہ ہاں جی بات ہو سکتی ہے، الیکشن کی ڈیٹ اگر آپ دے دیں، خان صاحب پھر کہتے ہیں میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ تو یہ جو اس وقت منظرنامہ ہے، یہ اونٹ کسی طرف بیٹھتا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ 2 مرتبہ حال ہی میں اس قبول کرنے والوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ ہم تو بھائی کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر میں حوالہ دوں آپ کو، جو کراچی کے جو بزنس ٹریڈ کے جو لوگ تھے ان سے ملاقات میں یہ بات آرمی چیف کی طرف سے کوٹ کی گئی کہ بھائی ہماری جان چھوڑیں، اپنے آپ نپٹیں۔ اسی لیے تو دوسرے شیر ہو گئے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا نسیم بی بی؟ آپ سمجھتی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اتوار کے روز کیبنٹ کے اجلاس ہو رہے ہیں، یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر ڈال کے لڑائی چلی جا رہی ہے، یہ جو پارلیمنٹ کی چھتری اوڑھ لی گئی ہے، یہ جو پارلیمنٹ کو سپریم بنانے کے اچانک خواب آنے شروع ہو گئے ہیں، یہ سب کچھ خان صاحب کو اقتدار سے پرے رکھنے کے یعنی طریقے ہیں۔ کار کہہ لیجیے آپ، جو بے شک۔ اچھا آسما ذرا اب آپ آئیے، آپ بتائیں۔ جی دیکھیے، بالکل جو قبولیت اور مقبولیت والی بات ہے، دیکھیے مقبولیت جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو بہت تھی، لیکن قبولیت نہیں تھی۔ اور ابھی عمران خان صاحب کی مقبولیت ہوگی، بالکل اس کا اندازہ انتخابات میں بھی ہو جائے گا، لیکن قبولیت کا جہاں تک سوال ہے تو تھوڑی دیر پہلے میں سنی رہی تھی ان کی ایک تقریر کا، وہ ابھی جو آج میں تقریر کی ہے، تو اس میں انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکی سازش نہیں تھی، خود ہی کہا، ایک سال بعد 9 اپریل کی آج کی رات ان کے لیے بڑی اہم ہے۔ اس میں انہوں نے کہا جی یہ امریکی سازش نہیں تھی، یہ تو مجھے اب پتہ چلا یہ تو مقامی سازش تھی۔